76 سال سے ملک اسلامی، اسلام کے لیے لیا گیا، آئین اسلامی، جس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی پاس نہیں ہوگا۔ اس کے باشندوں کی تعداد اور اس میں بسنے والی قوم کی تعداد کیا ہے؟ کثرت میں مسلمانوں کی، لیا اسلام کے لیے آئین اسلامی، بسنے والے باشندوں کی تعداد کثرت سے کیا ہے؟ وہ اسلامی۔ اور اگر ان کے درمیان جو قانون نہیں لاگو ہو سکا اور کبھی کوشش خواہش تک نہیں کی گئی، جی خواہش تک، کتنے بڑے مجرم ہیں ہم، خواہش تک نہیں کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے اکھا نہ مارا ہے۔ اگر وہ قانون نہیں نافذ کیا گیا یہاں پہ، جس کی خواہش تک نہیں کی گئی، اور اسے اگر مگر چونکہ چناکے جی بریلویوں کا ہوگا، جی دیوبندیوں کا ہوگا، جی اہل حدیثوں کا ہوگا، جی شیعوں کا ہوگا، جی کس کا ہوگا؟ جی آپ بڑی بڑھ بڑھ کے بات کرتے ہیں دین کی۔ خدا کی قسم تمام فرقوں اور تمام گروہوں اور تمام جماعتوں کے نزدیک اسلام کے اصولی مسائل کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ سارے سود کو حرام سمجھتے ہیں، کیوں مولانا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سارے سمجھتے ہیں۔ سارے اغیار کی غلامی کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ سارے اپنی نسلوں کے لیے تعلیم گاہوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اصولی بات۔ آپ کو ایک وقت تک تو یہ کہہ کہ خاموش کروائے رکھا گیا کہ سیاست کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ عجیب ماجرا ہے۔ یہ بھی میرے اجتماعی معاملات اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے۔ سیاست کا جب کہتے ہیں دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا کیا مطلب ہے کہ میرے اجتماعی معاملات دین کے مطابق نہیں چلیں گے، ان کو مادر پدر آزاد چھوڑ دو، کبھی روس کے توفیل کر دو، روسی کمیونزم کے توفیل اور اس کے مرہون منت ہوں گے، کبھی جب ان کا توتی بولنا بند ہو جائے گا اور ان کا سورج غروب ہو جائے گا تو پھر تم امریکہ کے حوالے کر دو اور IMF سے مدد لینی شروع کر دو، پھر جب ان کا توتی بولنا بند ہو جائے گا تو کل کو چائنا کے حوالے کر دو۔ عجیب لوگ ہو یار، لونڈی بھی ایک آقا کے تحت رہتی ہو، تم کون ہو؟ لونڈی بھی ایک آقا کے تحت رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کا طرز عمل دیکھیے، جب بھی ان سے یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ مہربانی کرو ذرا اسلام کو غالب کرو، اللہ اس کے رسول کے قانون کی طرف آؤ، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یصدون عنک صدورا۔ اگلی بات بڑی سخت ہے، اگر آپ برداشت کر پائیں، یہ میں نے 2 آیات بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں۔ کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن، میں تو رسول نہیں بھیجا فقط عقیدت کے ڈول ڈالنے کے لیے، پھر محبت کی مالا جپنے کے لیے۔ اب تیرے سوا آنکھوں میں جچتا نہیں کوئی، واہ، یعنی سب کچھ جچا ہوا ہے، اس کے باوجود دیدہ اور دلیری دیکھیے کہ یہ امت کہتی ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ ہر تہذیب کا سرما میں نے اپنی آنکھ میں ڈالا ہے، ہر بے حیائی اور ننگ اور دڑنگ اور ہر ظالم کا سرما میں نے اپنی آنکھوں میں، اگر نہیں سرما ڈالا اپنی آنکھوں میں تو کس کا نہیں ڈالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود دلیری دیکھیے، چرب زبانی دیکھیے اس امت کی کہ اب میری نگاہوں میں تیرے سوا جچتا نہیں کوئی۔ کتنی خوبصورت نعت ہے خدا کی قسم، لیکن یہ مجھے زیر نہیں دیتی، یہ حسان بن ثابت پڑھے تو سمجھ لگتی ہے، ابو بکر صدیق پڑھے تو سمجھ لگتی ہے، یہ غزہ کا مسلمان پڑھے تو سمجھ لگتی ہے، یہ کشمیری مسلمان پڑھے تو سمجھ لگتی ہے، یہ مجھے زیر نہیں دیتی۔ تو کہا وما ارسلنا من رسول، میں نے تو رسول نہیں بھیجے، کوئی رسول نہیں بھیجا، من رسول نکرہ آیا ہے، من رسول کوئی رسول نہیں بھیجا میں نے، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ ان کی غیر مشروط، ہما وقت، ہما گیر، ہما پہلو مسلسل اطاعت کی جائے۔ مجھے، اچھا اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں، مجھے اپنے نبی کے معاملے میں کم از کم اگر کوئی چیز قبول ہے نا تو ان کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس سے کم پہ میں راضی ہونے والا اپنے نبی کے معاملے میں نہیں۔ وہ درمیان میں منافقین کا طرز بیان بتایا، دوبارہ پھر بات اور گفتگو کو اس طرف لوٹا دیا کہ نبی کس لیے آئے تھے۔
درمیان میں 2-3 آیات منافقین کی بتائی، رویہ میرا بتایا، میرے سامنے کھول کے دکھا دیا مجھے، اور پھر دوبارہ پھر رسول کی طرف آ گئی بات۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات مکا دی، بات ختم کر دی، مقام نبوت، مرتبہ نبوت، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ نے بات ختم کر دی، کہا فلا، بس نیور ایور، نیور ایور، ہو ہی نہیں سکتا۔